وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈار صاحب ظاہر ہے کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں جس میں آپ انوالو رہے ہیں، آپ کی خود ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو مذاکرات کے عمل میں انوالو رہے ہیں، میں وہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے معیشت جس کے بارے میں بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب اپنی پوری پولیٹیکل کیمپین اس پر بنا رہے ہیں کہ آپ نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے، آپ ناکام ہوں گے، مگر آپ کی ناکامی ملک کی ڈیفالٹ کی صورت میں ہوگی اور بہت زیادہ ملک کا نقصان ہو جائے گا اگر فوری طور پر الیکشن نہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی علی رسول الکریم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی وش لسٹ تو ہو سکتی ہے یا ان کی نیگیٹو پولیٹیکل کیمپین تو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ نہ پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کرے گا۔ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے تو جس شیمبل میں لا کے اس ملک کو چھوڑا تھا، یعنی بقول ان کے کہ 9.8 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو پہ انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب چیک کر لیں نمبر سے 9.8 بلین ڈالر پہ انہوں نے چھوڑا، اور وہ جو ریزرو لیول تھا اس میں کسی قسم کے جو ابھی ڈپازٹ ہے سعودی عربیہ UAE ٹائپ وہ نہیں تھے، تو یہ تو صرف ڈپازٹ کے بیس تھا۔ تو ان کو ایسی چیزیں کہتے ہوئے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ملک کی معیشت کی کو خدمت نہیں کر رہے۔ اور نمبر 2، میں ٹائم اینڈ اگین کہہ چکا ہوں کہ ہم یہ حکومت جو ہے یہ پورے فسکل ایئر کے لیے جو جتنی ہماری لائبلٹیز ہیں ہم ان کے لیے ارینجمنٹس کافی ہو چکے ہیں اور باقی ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی پیمنٹ نہیں ہے جو وقت پہ نہ ہوئی ہو، اور انشاءاللہ تمام پیمنٹس ہوں گی۔ خان صاحب کی یہ جو وش لسٹ ہے یہ تو کبھی پوری نہیں ہونے والی انشاءاللہ، میں آپ کے توسط سے یہ بالکل یقین دلاتا ہوں۔ اور یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پھر سیاست جو ہے وہ ریاست کے اوپر اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بھئی کیا ریاست کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا آپ انتظار نہیں کر سکتے؟ کبھی بانڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ، وہ کہہ رہے ہیں جی پھر جنرل الیکشن۔ بھئی الیکشن آپ الیکشن کا انتظار کریں، آئین میں لکھا کہ الیکشن کب ہوں گے، تو آپ اس کو مگر ڈاکٹر صاحب کچھ نمبرز ہیں جو خان صاحب جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے کہا جو نمبرز خان صاحب چھوڑ گئے تھے وہ 10.8 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، اب اس 10.8 ارب ڈالر کے ریزروز کے بعد آپ کی حکومت کو سر آپ چیک کر لیجیے گا، اس کے بعد آپ کو 2.8 میں کہہ رہا ہوں آپ چیک کر لیجیے گا، اس کے بعد آپ کو 2.3 ارب ڈالرز چائنا سے ملے، 1.1 ارب ڈالرز آپ کو IMF سے ملے، 1.5 ارب ڈالرز ورلڈ بینک سے ملے، اور اس وقت پاکستان کے ریزرو 7.5 ارب ڈالرز ہیں۔ پیمنٹ آپ نے ضرور ساری کی ہیں، یہ بات درست ہے، مگر کوئی 8.5-9 ارب ڈالرز کے ریزروز کم ہو گئے ہیں جو آپ کو پیسہ ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ شاہ زیب صاحب، آپ کی ایکسٹرنل لائبلٹیز کم ہوئی ہیں جو فرق ہے، اور اس کو آپ ریکوپ کریں گے۔ اب آپ کو میں کافی اماؤنٹس گنوا سکتا ہوں، 900 ملین رائس جو پروگرام ہے ورلڈ بینک کا اس کا آنے والے ہیں، 450 ورلڈ بینک دے گا اور 450 میچنگ ایشین ڈیولپمنٹ دے گا۔ ہمارے جو دوسرے جو پائپ لائن میں ہیں 3 پروجیکٹس کے لیے ایکنک منظوری دے رہی ہے جو ورلڈ بینک سے سائن ہوں گے، وہ قریباً 800 ملین ڈالر کے وہ ہیں ان دا پائپ لائن۔ ہمارا پیس ہے جو الیکٹرسٹی ریفارم کا پروگرام لون ہے وہ بھی 450۔ تو دیکھیں یہ انفلوز ہیں اور آؤٹ فلوز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں کرنٹ فسکل ایئر میں ٹوٹل قریباً 22 بلین کی ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ماضی کی ڈیو ہو رہی تھی۔ یہ ابھی تو 8 مہینے کی تو لائبلٹیز نہیں ہیں، پرانی ہیں، ملٹی لیٹرل کی ہیں، بائی لیٹرل کی ہیں، کمرشل بینکس کی ہیں، تو وہ ڈیو ہو رہی تھی۔ کیا نہیں دینی ہے، ہر وقت پہ دینی ہے، ایک ایک چیز دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف انفلوز جو ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو آؤٹ فلوز۔ آگے جا کے اس کو ہم میک اپ کریں گے۔ 22 بلین کے ساتھ ساتھ آپ کے 11 سے 12 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلا مہینہ قریباً 500-550 بلین سے ذرا نیچے کلوز ہوا ہے، اور جو ایوریج ہے وہ اس حساب سے کوئی 8 بلین پہ بھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں امپورٹس کرٹیل کی ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے، مگر اب پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اکاؤنٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ نیچے لا رہے ہیں مگر فائنینشیل اکاؤنٹ کے پریشر اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں میں آپ نے بانڈ پیمنٹ بھی کرنی ہے 1 ارب ڈالر کی، وہ بھی نکلے گا، اور ایشین انفراسٹرکچر بینک سے کوئی 500 ملین ڈالر آئیں، تو آپ 7 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہمارے ریزروز چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور نیا لیول ہوگا اور ایک اور خطرناک لیول ہوگا، تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں نمبر 1 یہ کہ بانڈ کی جو ہے اسپیکولیشن کے یہ بانڈ پے نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فورس میجور
एक्सटेंशन मांगेगा मैच्योरिटी डेट में कम से कम 2 साल की, आपको याद होगा। मैंने क्लैरिफाई किया कि बॉन्ड वक्त पे होगा। बॉन्ड की ड्यू डेट पेमेंट की 5 दिसंबर है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट बैंक को ऑलरेडी जो कल गुजरा है ऑथराइज कर दिया है कि 3 दिसंबर 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी पेमेंट कर देगा। तमाम अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। अब आप जो आप ये कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कि जी अगर वो 6 से 7 बिलियन के दरमियान जाएगा तो इसमें कुछ हैवी पेमेंट्स ड्यू हैं। करीबन $3 बिलियन की पेमेंट्स अगले 10 से 15 दिन में पाकिस्तान के रिजर्व में ऐड हो जाएंगी। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। आप प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर लें और फिर आप मुझे 2 हफ्ते के बाद पूछ लें, तो $3 बिलियन इसमें ऐड होंगे। और ये बल्कि जो इस वक्त है बॉन्ड की पेमेंट के बावजूद ये अगले 2 हफ्ते में उसको इस लेवल पे यानी क्रॉस करके 9 बिलियन के लेवल पे चला जाएगा। देखें, ये तो लग्जरी नहीं है, 20, 16, 17 फिस्कल ईयर वाली लग्जरी नहीं है कि जब स्टेट बैंक में करीबन 18.5 बिलियन पड़े थे और बैंकों के पास 5.5 बिलियन और हमें परवाह नहीं होती थी कि किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर्व करना या क्या कर रहा है। ये वो वक्त वो उसको यानी सैबोटाज किया गया इसी खान साहब की पॉलिटिक्स की वजह से कि डॉन लीक इस मुल्क में लाई गई, पनामा लीक लाई गई और उसके कॉन्सिक्वेंशियल ये हुआ कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई और उसके नतीजे में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। और ये लोग थे, ना तैयारी थी, ना कॉन्फिडेंस थी, ना कोई ये इनका कोई इंटरेस्ट था। इनको सिर्फ एक ही आता था वो कि करप्शन करप्शन करप्शन। किधर है वो करप्शन? डॉक्टर साहब, जो 2016-17 के बाद के वाकयात है, ज़ाहिर उसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। जो इस इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में क्रिएट की गई और जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है वो तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है, मगर मुस्तकबिल कैसा होगा उस पर बात करें। जैसे आपने कहा था कि $14 अरब दोस्त ममालिक से भी आएंगे, ऐसा लग रहा है दोस्त ममालिक भी कुछ पैसे देने को हमें तैयार नहीं है, तो वो $14 अरब कहाँ चलेगा? एक महीना आपकी इस बात को भी होने को है, ना कतर से कुछ आया, ना सऊदी अरब से, ना यूएई से। मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन नहीं मैं अर्ज करता हूँ, देखिए 14 अरब जब कहते हैं ना, जो 22 अरब आपने देने हैं उसमें कुछ ममालिक के डिपॉजिट्स ड्यू हो रहे थे। एक आज आपने न्यूज़ देखी कि जी जो 3 दिसंबर को $3 बिलियन सऊदी अरेबिया का मैच्योर होने वाला था, उस जो नंबर आप गिन रहे उसमें शामिल है। डॉक्टर साहब, ये खबर कितनी दफा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलेगी? मिफ्ता इस्माइल भी चला के दौर में भी चली, अब दोबारा चल रही है कि ये वापस नहीं लेगा, ये रोल ओवर होगा। नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया ने तो आज ऑफिशियली आज कहा है ना, ड्यू कल है, तो ये 3 अरब तो ये हैं। इसी तरह चाइना के अगले इस फिस्कल ईयर में 4 बिलियन ड्यू है, वो 7 बिलियन हो गए। इसी तरह चाइना के बैंकों के 3 बिलियन है, उसके लिए भी हमारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। तो एज सच कैश तो नहीं आना ना। इट इज जब आपने 22 बिलियन देने हैं तो उसमें अगर 14 बिलियन की अरेंजमेंट है तो इसका मतलब है कि आपको 7-8 बिलियन की और अरेंजमेंट्स करनी है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम लेंडिंग की काम कर रहे हैं, जो सऊदी के एक्स्ट्रा डिपॉजिट की काम कर रहे हैं। हम कुछ अपने सॉवरन शेयर जो हैं उसके लिए बातचीत हो रही है। हम अपने LNG प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम आइटम बाय आइटम डील करना है डेली बेसिस पे तो दुनिया की कोई भी, मेरा मतलब इकोनॉमी पर आप इन्हीं कामों में रहेंगे। लेकिन मैं वो दुरुस्त है, मगर डॉक्टर साहब इसमें इशू ये है ना कि जब हमने IMF के साथ तय किया और बजट में एक चीज़ तय है कि हम $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैनुल अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहां से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह। हमारी जो विजिट्स थी बाहर की, जो चाइना की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसमें ये डिस्कशन फोकस रही है कि हमारी जो, देखें, या तो होता ना कि इस हुकूमत को कोई $20 अरब मिलता और ये 10 अरब ख़त्म कर चुके होते तो फिर तो मुझे समझ आती। पिछली हुकूमत ने ज़रूर यानी नीट और रियल 10 अरब के रिजर्व लेके 9.8 छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है 3 बिलियन एक मुल्क के, 2 बिलियन दूसरे के, 4 बिलियन तीसरे के, तो वो तो रिजर्व ज़ीरो थे। तो दे हैव एक्चुअली कंज्यूम द रियल रिजर्व। ये बातें मैं समझता हूँ कि शाहजेब साहब, मेरी आपसे 10 बदस्ता ये सजेशन है कि हमें ये बातों को अपने मुल्क को ये दीज सिग्नल्स गो वेरी रॉन्ग इंटरनेशनली।
ہمیں پتہ ہے ہم اس وقت مینیج کر رہے ہیں، اور یہ مینیج اس لیے نہیں ہو رہا کہ 8 مہینے کی اس کی ہے، یہ تباہی 4.25 سال کی ہے، مگر 8 مہینے میں سیٹل نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا، مجھے بھی پتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہیں اور سے یہ بات آ رہی ہے یا عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا ہائی رسک رہے گا. تو آپ کی جماعت سے یہ بات آ رہی ہے نا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے تو نہیں ہے جن کو معیشت کا پتہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں. میں ابھی تک تو میں کامنٹ نہیں کر رہا مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ. اور مجھے کل کراچی میں بھی چیمبر میں بھی فیڈریشن میں وزٹ کیا، انہوں نے پوچھا، مجھے بزنس کمیونٹی نے بھی پوچھا. اب آپ پوچھ لیں کہ جی آپ 6 مہینے جو تھے، آپ نے اس فسکل ایئر کے جو 22 ملین پلس 10 یا 11 جو بھی کرنٹ کو 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہی از پارٹ آف آور پارٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس ہم ان پبلک. لیکن ان کو کبھی پوچھے کہ جی آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے، کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ تو میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. مگر ڈاکٹر صاحب جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، بہتر انداز میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے، روپے کی قدر 200 روپے سے نیچے ہونی چاہیے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. میں نے کبھی تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو بھی ریالٹی چیک تو مل رہا ہے نا کہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے اس وقت، بہت خراب ہے، اسے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں، 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی پبلک انفارمیشن اویلیبل تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس. یہ میں آپ کو کنفیشن کر رہا ہوں. اینڈ اف یو سٹ ود می الون I'll share with you the detail. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے. میں نے جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ، پہلے آتے ہی ہم نے 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر کم کیے دونوں. لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل کو قریباً 10.5 پونے 11 روپے ان کو بھی ایچ آئٹم کو کم کیا، اور اس وقت سے ایک انکریز نہیں کی. کیا مجھے انکریز کی نہیں آتی؟ تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے آئی ایم سے بھی مجھے یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا. میں نے کہا آپ ویٹ کریں، یہ پولیٹیکل اکانومی، ہم اپنے لوگوں کے اوپر پہاڑ نہیں پھینک سکتے، کافی پھینکے جا چکے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں پرائسز کو سٹیبل رکھے. اس کے نتیجے میں تو آپ ویٹ کر رہے ہیں نا. اکتوبر میں آنا تھا، آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کو نہیں آیا، آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی. I don't care. شاہ زیب صاحب I don't care اگر نہیں آتے تو. میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے. They are most welcome. We are dealing with them on weekly basis. اب وہ ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے، ہر چیز ان آرڈر ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز. میں آپ سے، چونکہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں، میں نے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ ہمارا 9th ریویو ان آرڈر ہے. جو آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین. لیکن can't dictate. اگر نہیں آتے تو we'll manage. No problem. کیا ہم نے 98-99 کے بعد between جب پروگرام نہیں تھا تو مینیج نہیں کیا تھا، مینیج کیا تھا. But ڈاکٹر صاحب it's fine if you don't care, but this economy cares. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے بھی پیسے ہمارے پاس ہیں وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے، اس کنڈیشن کے ساتھ ہے. دو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی آپ کو پیسے اسی وقت دیں گے. بڑے انسٹیٹیوشن جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے تو آئی ایم ایف کے $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، پھر پیسے کیسے ارینج ہوں گے، ان ریزروز کے ساتھ کیسے چلیں گے آگے؟ شاہ زیب صاحب میں ایگری کرتا ہوں ملک کی خاطر، اسی لیے میں ان سے بھی ڈیل کر رہا ہوں. دیکھیں اگر پاکستان کی تاریخ میں واحد پروگرام پاکستان نے کبھی کمپلیٹ کیا تو 2013-2016 کا پروگرام ہے. آئی نو کہ ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا پروگرام. نمبر 2، جو میں نے آتے ہی 3 اناؤنسمنٹس کی ودن 72 آورز. نمبر 1 اناؤنس کروا دیا تھا جانے والی اکنامک ٹیم نے کہ جی پیرس کلب جائیں گے. او بھائی جب آپ کو پیرس کلب سے 1.2 بلین کی کیش فلو اگلے 12 مہینے میں صرف سیو ہوگی، اگر آپ کا 32 بلین کی آپ کو چاہیے ارینجمنٹس، 31 کا آپ کریں گے تو 1.2 بلین سے کیا ہوگا؟ آپ اپنی ریپوٹیشن کو، اپنی پاکستان کو یعنی مشکل میں ڈالیں گے. تو میں نے پرائم منسٹر کی اجازت سے اس کو میں نے اناؤنس کر دیا پیرس کلب نہیں جائیں گے. دوسرا تھا ہم بانڈ کے لیے 2 سال ہم فورس میجور فلڈز کی وجہ سے اس کی میچورٹی میں ہم ایکسٹینشن مانگیں گے. میں نے کہا ہم نہیں مانگیں گے، ہم پے کریں گے بانڈ کے اوپر. دیکھیں ہم نے اگر بزنس کرنا ہے، یہ وہی ملک تھا جو 18ویں دنیا کی معیشت بننے جا رہا تھا 2030 میں، جو بیڑا گھر کر کے رکھ دیے پچھلے 4.5 سال میں. آج ہم کھڑے ہیں جہاں 46th اکانومی میں پروجیکٹ ہو رہے ہیں.
یہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کون ہے, کس وجہ ہے, کیا وجوہات ہے, کیوں پاکستان وی شوڈ ہیو ساری پولیٹیکل پارٹی کو مل کے اس ٹائم لائن کو ریڈیوس کرنا چاہیے تھا. آج مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ ملک جو 18ویں معیشت بن کے G20 میں ایز اے نیوکلیئر اور میزائلی قوت بیٹھتا ان کے ساتھ, آج اس کو 46 اکانومی پہ پش کر دیا گیا. سو از اٹ ناٹ سیڈ؟ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں, اسی لیے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. اب جیسے پیٹرول کے اوپر اب ہم نے سال کا ان کو ٹارگٹ دیا کہ ہم 850 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جمع کریں گے. ہم نے پیٹرول پہ تو 50 کر دیا, بٹ ظاہر ڈیزل پر آپ نے اس کو کم رکھا ہوا تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اس کو 12.5 سے 25 ضرور کیا, مگر 5 مہینے میں 130 ارب روپے جمع کیے ہیں, یعنی ٹارگٹ سے پیچھے ہیں. اب آئی ایم ایف آپ سے کہے گا نا کہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکال کے لا کے دیں. اگر آپ انہیں نہیں بتائیں گے تو پروگرام نہیں بحال ہوگا, پروگرام نہیں بحال ہوگا تو ڈیفالٹ کے خطرات کھڑے رہیں گے. شاہزیب صاحب, ہم ہر چیز پبلک نہ کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, نہ کرنی چاہیے. یہ ہماری ان سے ریگولر ہے. ہمارے قریباً بہت چھوٹی شارٹ فال آئے گی. جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 50 روپے پیٹرول پہ جو کمٹمنٹ تھی میں نے نہیں کی. میں شاید پروگرام نیگوشیٹ کرتا تو شاید کچھ اور کرتا. میرے نزدیک پروگرام فلاڈ ہے. لیکن میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 آورز میں کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کو ساورن جو کمٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی حکومت کی اور ہمارے 6 مہینے کی ہم پوری کریں گے, اور میں پوری کر رہا ہوں. اس کی ٹائمنگ ضرور ہے. میں نے مثلا 1-2 دفعہ ہم پی ڈی ایل جو ڈیو ڈیٹ تھی اس پہ نہیں کیا. میں نے کہا جسٹ ویٹ, 15 دن کے بعد کر لیں گے. تو آپ ضرور چاہتے ہو کہ میں کبھی قیمت بڑھاؤں کبھی کم کروں, لوگوں کو سکون اور چین چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اب تک کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان آرڈر ہے. اب آپ اس کی آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نیکسٹ سٹیج میں کہ جی آپ نے اتنا کہا جی 850 ارب دیں گے. یہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی چیک اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے. اس میں بہت چھوٹی شارٹ فال آئے گی جو کہ ہمیں جس نان ٹیکس ریونیو باکس میں یہ آمدنی آنی ہے اس پہ کچھ اور انکم ہم نے کہیں سے 70 ارب ہماری زیادہ ہو چکی ہے. اگر آپ پرسائز پوچھتے ہیں تو میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس کی بات کر رہا ہوں. 300 ارب بجٹڈ تھا, 371 آئے. تو بات یہ جی کہ یہ مائکرو مینج سے, تو میں نے ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ جو ڈیل کریں وہ آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے انلیمیٹڈ. آپ چاہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ. جی مگر ڈاکٹر صاحب ایک اور پرومس کیا تھا نا, وہ تھا پرائمری سرپلس کا, وہ تھا 155 ارب روپے کا ٹارگٹ. اب نظر آ رہا ہے ورلڈ بینک بھی جو اسسمنٹ دے رہا ہے کہ اس میں ہم پرائمری سرپلس نہیں دے پائیں گے. جو فلڈ کے اسسمنٹ ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کو نہیں جمع کرائیں, جس کی وجہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. اب مہنگائی کیونکہ ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہے تو شرح سود 16% ہو گئی, آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائیں گی, تو آپ ڈیفیسٹ تو ایک بہت ہی بڑا دے رہے ہوں گے ویسے بھی, اور جو پرائمری ہوگا اگر مائنس اس فیکٹر کو کرتے ہیں وہ بھی. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں فلڈز کا تو ویور ملیں گے نا. فلڈز کے ویور کے ساتھ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے قریباً 90 ارب اس پہ خرچ کر چکے ہیں. جو امیجیٹ انسٹنٹ جو سپورٹ چاہیے تھی, جو ان کی ریلیف کے لیے اور کیش سپورٹ چاہیے تھی, وہ تو ہم دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ہماری جو ڈونرز کانفرنس ہے, بالکل کوئی یہ ساری چیزیں ہمارے I'm glad کہ آپ کو کافی اپ ٹو ڈیٹ ہیں. دیکھیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پلان جو ہے وہ لکیلی میں کہوں گا کہ پاکستان نے اکیلے نہیں بنایا. وہ اس میں یورپین یونین ہے, اس میں ورلڈ بینک ہے, اس میں UNDP ہے, اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. انہوں نے مل کے بنایا. پاکستان کی منسٹری آف پلاننگ نے اس پہ اسسٹ کیا. اب اس کی $16 بلین کی جو نیڈز ہیں وہ آپ مجھے آج کہیں, میں پروگرام میرا ابھی 6-7 مہینے باقی رہ گیا کہ میں آپ کو اگلے 5 سال کے بھی پروجیکشن بنا کے دوں, ہم وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پروگرام مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, اور اس سے چیلنج فار اس. تو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. پلاننگ منسٹری جو ہے وہ اس کو لیڈ لے رہی ہے, لیکن چاروں جو اسٹیک ہولڈرز ایکسٹرنل ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کام ہو. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے, تو ہم جو چیز ان کو چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں. اور 9th ریویو ان پرٹیکولر جتنے ٹارگٹس تھے, جتنی اچیو کرنے والی چیزیں سب اچیو ہو چکی ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے, کیونکہ وہ کرسمس کی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے, پھر بورڈ جنوری, تو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہی رہے گی. کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے پھر؟ جی دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا نا. اب مجھے کو یہ کہے, میں نے یہ کہہ چکا ہوں بھائی دی, پتہ نہیں پبلک کرنا کہ بھائی یو آر بیہیونگ اب نارمل. آپ نے کوارٹر کو چیک کرنا تھا. جب کوارٹر کو چیک کرتے تھے 4 سے 6 ہفتے کے اندر, یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. اس وقت کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اب ہاؤ یو آر ڈوئنگ.
یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پورے باقی سال کا بھی بنا کے دیں 8 یا 7 مہینے کا، اور پھر مجھے اگلی یہ بھی بتائیں کہ جی آپ نے جو ریہیبلیٹیشن، اٹس ناٹ آف یور بزنس. کیا ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے پیسے آج خرچ ہو جانے ہیں؟ وہ پیسے تو جو ہے وہ 4-5 سال، ابھی آپ کو 2010 کا جو ارتھ کو قاعدہ اس کی آپ نے ریہیبلیٹیشن جو پلان بنایا تھا آج تک آپ نے مکمل نہیں کیا. بھئی جتنے دو کے علاوہ تو ہم نے کرنا ہے. دو کوشچن ہے. ایک تو جب آپ نے دو کوشچن ہے. ایک تو جب آپ نے ان سے کہا کہ وہ ایب نارمل بیہیو کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیا، اور دوسرا وہ ایب نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا دیکھیں، could be anything. یہ ادارے جو ہے یہ اس پہ بہت دیکھیں شاہ زیب صاحب، یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. if you want to talk to me in person, I can share with you my sentiments. I have never taken dictation. I will not take dictation on these adaras. I have to look. مجھے اب پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، مجھے عوام کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. میرے وہ بھی اتنا ضروری ہے جتنا میں نے پروگرام مکمل کرنا ہے، اور میرے پروگرام مکمل کرنے میں 9th ریویو میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے. وی آر آل ان آرڈر. اب باقی اگر انہوں نے کہنا جی ہمیں جو چیز دیتے ہم دیتے جا رہے ہیں، وٹ ایور دے آسکنگ، ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. مگر آپ کی ترجیح تو ہے نا کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام باوجود اگر وہ کرسمس اگلی قسط کا آنا، آپ کی ترجیح تو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا، آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا آپ کی ترجیح ہے کہ یہ مکمل ہم نے کرنا ہے، ان کو سیٹسفائی کریں گے. میں اس لیے ہے کہ لکیلی اور ان لکیلی آئی ایم ایف ہیز بین ڈکلیئرڈ فائنینشیل ورلڈ کا ہیلتھ ڈاکٹر. وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو باقی سارے ادارے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، اسلامک سب جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ سے ڈیل کرتے ہیں. اب تو نوبت یہ آ گئی تھی ماضی قریب میں چند مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو فرینڈلی کنٹری بائیلیٹرل میں ڈیلنگ میں آپ کو کہتے تھے کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام آن ٹریک ہے، کیونکہ ہم نے ایک کریڈیبلی گیپ پاکستان نے کریٹ کر دیا ہے. اٹ از اے ویری سیریس تھنگ، وی ہیو ٹو فکس اٹ. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو میں تو نہیں، جو میں نے کہا میں تو کر رہا ہوں، لیکن جو لوگوں نے کہا میں وہ بھی کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کی بھی چیزیں پوری کر رہا ہوں، میں اپنے 6 مہینے کی بھی چیزیں پوری کر رہا ہوں. اس سے آگے تو میں اور کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب مگر مسئلہ اس میں ٹھیک ہے، اس میں ایک ایشو ہے جو ظاہر کریڈیبلٹی کے ایشوز آئے ہیں پاکستان کی طرف سے، کچھ مس کمٹمنٹس کے بھی ایشوز آئے ہیں، یہ بھی ایشو ہوا ہے. اور آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹس میں یہ بات لکھی بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جب نو کانفیڈنس آ رہی تھی تو جو پروگرام کے کیے گئے وعدے تھے ان کی خلاف ورزی ہو گئی، کہ ایمنسٹی آ گئی، یہ سارے کے سارے کام ہوئے. سبسڈی پیٹرول پر دے دی گئی، جس سے پاکستان کا امیج ضرور خراب ہوا ہے. بٹ the problem is جب آپ کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، ایک تو فائنینشیل اکاؤنٹ میں جو مسئلے آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈریس کر لیں گے، اس کی پریشانی نہیں ہے، مگر لانگ ٹرم میں ہم اب اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جی امپورٹس کو کرٹیل کر کے رکھنا ہے. ایل سیز کے مسائل آ رہے ہیں، امپورٹرز بھی شور مچا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ہم امپورٹس تھوڑا سا بھی کھولیں گے تو ہے نہیں ہمارے پاس کہیں سے بھی فنڈنگ کا انتظام. ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، ریمیٹنسز بھی نیچے گر رہی ہیں. دیکھیں یہ اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ انٹرنیشنل فینومینا جو آپ نے کہا نا کہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، کوانٹٹیز ریڈیوس نہیں ہوئی ابھی تک، تو 5 مہینے کی ایکسپورٹس نہیں گری. دا فگرز میرے پاس جو ہے وہ اس میں 2% گروتھ ہے، تو اس میں نیگیٹو نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس وقت جو حالات کافی ٹف ہو رہے ہیں، اوور ہیٹ ہو رہی ہے اکانومی. اور ہماری جو آپ نے مہنگائی کی بات کی شاہ زیب صاحب، یہی 2% انفلیشن ہم نے چھوڑی تھی اور 4.68% ہم نے کنزیومر پرائس انڈیکس چھوڑی تھی. آئی وش کہ وہ دن اور 6.5% پالیسی ریٹ چھوڑا تھا. یہ حالات نے جو ہم نے کریٹ کیے ہیں، میں اس کو کہا کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو مین میڈ ڈیزاسٹر. یہ میرا 2nd ایئر اور پی ٹی آئی میں کہتا تھا کووڈ تو انہوں نے ریفیوج کے طور پہ استعمال کیا ہے، کووڈ نے تو بعد میں اس میں اور جلتی پہ تیل ڈالا ہے. تو یہ ان کی اپنی تباہی تھی. بہرحال اس کو جیسے آپ نے کہا ماضی کا ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں، موو فارورڈ. ہمارا پہلا گول ہے کہ اس مہنگائی میں ٹھہراؤ آئے، یہ جو ڈکلائن تھا ہر اکنامک انڈیکیٹر میں رک جائے. کافی حد تک میں کلیم کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم کافی حد تک ٹھہراؤ آ چکا ہے. نمبر 2، عوام کے لیے ہم مزید بوجھ نہ بنے. اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے جو انیشلی آتے ہی دی اور اس کے بعد ایک دفعہ بھی پرائس انکریز نہیں کی، اور اس میں مجھے کافی دقتیں بھی آئی اور مجھے آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کرنا پڑا. میں نے ڈیل کیا، لیکن ایز آف ناؤ جو کچھ کمٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کی یا ہمارے پہلے 6 مہینے کو پوری ہو چکی ہے. جو آپ کو جو پرابلمز ملے ہیں اس پہ سوال نہیں ہے. آپ کو بہت مشکل اکانومی ملی ہے، اکانومی کے بہت مشکل حالات ملے ہیں، جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا، جو ریزروز کی صورتحال تھی، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، یہ سب باتیں ٹھیک ہے. آپ کے مسائل پر نہیں سوال اٹھ رہا ہے، آپ کے سولوشن پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اب آپ نے جو مختلف اقدامات کیے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اب وہ 224 سے نیچے انٹر بینک میں ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 221
231 रुपये 50 पैसे का है, मगर अगर आप जाएं तो 231 रुपये 50 पैसे का भी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वो आपको ऊपर से 9-10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, जैसे गाड़ियों की नहीं हो गई थी कि ओन मनी आपको देना पड़ेगा, और फिर वो इतना फॉर्मल हो गया कि सबको नॉर्मल लगने लगा। तो ये एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो गई है, जिसके वजह से रेमिटेंसेज भी गिर रही हैं कि 224 के रेट पर कोई इंटरबैंक में क्यों भेजेगा जब उसको इतना बड़ा रेट मिल रहा होगा, हुंडी हवाले से पैसे आ रहे हैं। एग्रीड, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर वन, मैंने आप जैसे जो टॉक शोज है उसमें मैंने लोगों को ये भी एनालाइज करते सुना है कि अगर इफेक्टिव मैयर्स ना होते तो शायद अल्लाह ना करे कभी हो, ये शायद 250-300 के करीब हम देख रहे होते आज, अगर माजी की तरह ये मामला चल रहे होते। नंबर एक। नंबर दो, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है, ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीदने हैं अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में, वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में आकर डॉलर जा रहा है, स्मगल हो रहा है। अब किसी ने तो उसको रोकना है ना, वो तो जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जाके बॉर्डर्स पर नहीं रोकेगी। मैं जो रेलेवेंट लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी बात उनसे हो चुकी है पिछले चंद दिन पहले और तफसील से डिस्कशन हुई है। उन्होंने मुझे एश्योर किया कि दे विल डू देयर बेस्ट कि ये जो इस तरह की जो करेंसी स्मगलिंग है पाकिस्तान से, फॉरेन करेंसी, उसको रोका जाए। इसका मेन जो रेट आपको जो फ़र्क मिल रहा है, जिसका आपने ग्रे मार्केट कहा कि जो एक्सचेंज कंपनीज के जो फ़र्क है 8-10 रुपए का, उस वजह से है, और उसको कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह आई एम होपिंग कि अगले चंद हफ्तों में देखें, ये एक किस्म का एक भंवर सा बन गया है, इसे विसिस सर्कल वी हैव टू ब्रेक इट। और ये ब्रेक माजी में भी हुआ था 98-99 में, 13-14 में भी हुआ था। आई एम वेरी होपफुल, थोड़ा सा टाइम दे, इंशाल्लाह ये भी काबू आ जाएगा। इसको जो प्रैक्टिकल कदम लेने चाहिए हमें वो ले चुके हैं हम जो रेलेवेंट जो जिम्मेदार हैं, जो उसको रोक सकते हैं, उनके साथ बात मेरी हो चुकी है और इंशाल्लाह वो करेंगे। दे वेरी सपोर्टिव, दे अंडरस्टैंड कि जी मैं जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें दे एग्री कि जी इसको हमें जो पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी स्मगल हो रही है टू ए नेबरिंग कंट्री, उसको रोकना पड़ेगा हमें। अदरवाइज ये मामला अगर हम 200, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 200 पे चले जाते हैं इंटरबैंक में तो वो 210, 15, 20 में फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें इसको कर्व करना पड़ेगा और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इसमें एक हैवी हैंड के साथ इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा इस मुल्क से, अदरवाइज वी आर लूजर्स। डॉक्टर साहब, इसके अलावा पॉलिटिकली आप इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ला नहीं सकते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ। अब एक सॉफ्ट हुए हैं खान साहब ज़रा आपकी, क्योंकि आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो अब इलेक्शन की तारीख चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, पहले तारीख के बाद मुज़ाकरात की वो बात कर रहे थे। तो क्या हुआ आरिफ अलवी साहब के साथ, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी, कुछ आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, चूंकि बातें प्रेस में निकल चुकी हैं, मैंने बड़े कैटेगोरिक उनको बता दिया था कि तमाम इश्यूज में बात हो सकती है, लेकिन प्री कंडीशन नहीं हो सकती अर्ली इलेक्शंस। ये हम नहीं कह सकते कि हम तमाम इश्यू से बात करने जा रहे हैं और उसमें अर्ली इलेक्शन शामिल है। ये यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी है, जो अलायंस से काफ़ी पार्टीज की है, उसने फैसला करना है। वो मेरे पास कोई ऐसा हदफ नहीं है। मेरी ज़ाती राय पूछें तो इस गवर्नमेंट को जितना इन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल अपना इस्तेमाल किया है, जितना नुकसान हो रहा है, ये वही पार्टी थी जहां लंदन में लाइनें लगी थी पीटीआई के सीनियर 3 MNAs की कि हमें अगली दफा की टिकट आप वादा करें तो हम आपको जो कहेंगे करने के लिए तैयार है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन रियासत को तरजीह दी गई सियासत के ऊपर। 2 चॉइस थी, साल में और चलते, जो खान साहब का हाल था वो गिरते, और वो उसके बाद जो इमीडिएट इलेक्शन होते तो उनके पास तो कोई उस वक्त सारी दुनिया को पता था क्या हो रहा है। वो जो उनकी जो की हुई, अभी आपने खुद कहा था कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स मल्टीलैटरल के साथ IMF पूरी नहीं की, बल्कि उसको रिवर्स किया। वो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी बड़ी बुरी तरह रोड हुई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई, उन्होंने एक पॉलिटिकल चाल चली, ये बड़ी घटिया चाल थी और मुल्क के लिए बहुत बड़ी उसकी कॉस्ट है कि आज तक वो किसी चीज़ पे वो चाहते हैं कि जब तक हम देखना ले अगले 6 महीने इन्होंने क्या करना है, वो उनका एक एटीट्यूड चेंज हो गया। मगर डॉक्टर साहब, अब जब उनकी तरफ से बात आ रही है कि बात हो सकती है, तो आपकी पार्टी कह रही नहीं अक्टूबर 2023 में हो गया, आपको लग रहा है कि वो कोई वीकनेस है, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो बातचीत फिर आगे बढ़ाइए ताकि अनसर्टेनिटी तो कम से कम खत्म हो। शाहजेब साहब, अर्ज ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि क्या जल्दी है, 42 महीने देख लिया ना गवर्नेंस करके, कहाँ से कहाँ मुल्क को ले आए। 18वीं मईशत से 40 के क्रॉस कर दिया, तो और क्या चाहिए।
میں بولے ویٹ کریں, صبر کریں, آئینی طریقے سے ہوا ہے کہ ان کو کوئی اپنا RTS بند کر کے نہیں ان کو نکالا گیا, وہ آئینی طریقے سے ہوا ہے, ٹرانسپیرنٹ انہوں نے لوز کیے, آئینی حق ہے اپوزیشن کا, اگر ان کے پاس ہے وہ جائیں اسمبلی میں مسٹر کرنے, سپورٹ نکال دیں گورنمنٹ کو, یہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اکتوبر سے 2-3 مہینے بھی آپ لوگ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہیں. میں ہوں تو سب ٹھیک ہے. ابھی تک تو میں نے جو پارٹیز ہے اس وقت حکومت میں نے ان کی میجورٹی میں تو کوئی ایسی نہیں دیکھا کہ کوئی فلیکسیبلٹی ہو. اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں پورا ٹائم کرنا چاہیے, یا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آپ سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہو جائیں اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھا جائے؟ 5 سال کے مینڈیٹ کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے حق میں بھی ہے, اور ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم یہ اس کو آگے چلنے دیں, اور ابھی ہمیں کم از کم اس جو اتنا بری حالت میں ہے اس کو فکس کرنے دیں. ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اتنے سمجھتے ہیں پاپولر ہیں, اور اگر وہ 2-4 مہینے کے بعد کے الیکشن میں اگر وہ سمجھ جیت جائیں گے تو ان کو ایک اچھا بیس مل جائے گا. اگر بھی اچھا بیس ملا تھا, ماس و ایکسپورٹ جو سٹیگننٹ تھی وہ بھی 12.7% 17-18 میں انکریز ہوئی تھی. اگر اسی پیٹرن میں چلتے اور روپے کو مارکیٹ میں کھلا نہ چھوڑتے تو 4,000 ارب کا ہمارا وہ ڈیٹ جو ہے $20 بلین کا نہ پڑتا پاکستان کے اوپر, اور $800 ملین صرف کی ایکسپورٹ نہ بڑھتی پہلے 3 سال میں. یہ ساری چیزیں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, ان کو بھی صبر کرنا چاہیے. صاحب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 183 پہ چھوڑا تھا اور آپ کہاں لے گئے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے روپیہ کہاں چھوڑا تھا, آپ لوگ کہاں لے گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے نا, پر انہوں نے بھی 120 سے 189 پہ چھوڑا تھا نا جی. وہ 83 یا 89 جو بھی نمبر ہے وہ تو یعنی obviously ڈاکومنٹڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط پالیسی تھی. ایک دفعہ جب آپ چل پڑتے ہیں, میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. ہمارے پاس کون سا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے شاہ زیب صاحب کہ ہمارے 5 وہ کنٹریز نہیں ہیں لائک چائنا کے 4-5% ڈیویلیو کی اور $20-25 بلین کی ان کی ایکسپورٹ چلی گئی. ہمارے پاس تو ہمارے جو ایکسپورٹر ہے وہ تو بیچارے آرڈر لے کے تیاری شروع کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ ایکسپلین کرتا ہوں اپنی ٹیم کو بھی, اور میری بڑی کلیئرٹی ہے پچھلے 25 سال میں, ڈیویلیویشن از نو سولوشن ٹو پاکستان اکنامک پرابلم. آپ جو ڈیویلیو کرتے ہیں, آدھی آپ کا اوورسیز ایکسپورٹر آپ کے ایکسپورٹر سے اوورسیز امپورٹر وہ لے ڈسکاؤنٹ لیتا ہے. صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں.